بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کہ جب امام علیہ السلام دروازے پر پہنچے تو خیال کیا ہوگا کہ بچے مجھے اس حالت میں دیکھ کر زیادہ بےتاب نہ ہوں، پس خیمہ پر جا کر اپنی بہن کو آواز دی۔ بی بی نے بھائی کی آواز کو پہچانا، دروازے پہ آئیں، دائیں بائیں بھائی نظر نہ آیا تو واپس خیمے میں پلٹی۔ پھر حسین علیہ السلام نے دوبارہ نحیف آواز سے بہن کو صدا دی۔ آخر تیسری بار زیادہ نحیف آواز سے بلایا، چنانچہ بی بی اٹھی، دروازے پر آ کر دائیں بائیں جب کسی کو نہ دیکھا تو پشت خیام کی طرف آئیں۔ دیکھا حسین علیہ السلام نے ایک ہاتھ پیشانی پر رکھا ہے اور کمر جھکا کر چوبے خیمہ کا سہارا لے کر کھڑے ہیں۔ عرض کیا، بھائی جان میں حاضر ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کپڑا لا کر دو تاکہ پیشانی کے زخم پر پٹی باندھوں۔ بہن نے کپڑا حاضر کیا اور پٹی باندھی۔ ضرور یہ بھی عرض کیا ہوگا، بھائی جان تیرے جسم پر زخم حد سے زیادہ ہیں، کہاں کہاں پٹی باندھی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس وقت بابا کا آخری وقت یاد آیا ہوگا جب امیر علیہ السلام کا سر زخمی تھا اور حسین علیہ السلام اپنے امامہ سے پٹی کا انتظام کر رہے تھے، تو اس وقت غالباً امیر علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ بیٹا میرے زخم پر تو تم پٹی باندھ رہے ہو، تمہارے پاس تو پٹی باندھنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ امام علیہ السلام جب پٹی باندھ چکے اور اوپر امامہ درست کر لیا، بروایت مخزن البکا فرمایا، یا زینب یا اما کلثوم یا سکینہ و یا رقیہ و یا فاطمہ علیکن منی السلام۔ جناب زینب خاتون نے عرض کیا، بھائی جان آپ علیہ السلام اب یقیناً مرنے کو جا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، بہن کیسے موت کا یقین نہ کروں، حالانکہ میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ پس بی بی نے عرض کیا، ردنا الی حرم جدنا، بھائی جان ہمیں اپنے نانا کے حرم تک پہنچانے کا انتظام فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہیہاتا، تم نے میری موت کے بعد قید و بند کی مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن ابھی صبر کرو، تمہارے رونے کے مقامات آگے ہیں۔ پس روانگی کا ارادہ کیا تو بہن نے اپنی باہیں بھائی کے گلے میں ڈال دیں اور عرض کیا، بھائی جان جلدی نہ کیجیے، بھائی جان ذرا ٹھہریے تاکہ میں سیر ہو کر آپ کی زیارت تو کر لوں، کیونکہ یہ آخری وداع ہے، پھر تو ملاقات نہ ہو سکے گی۔ بھائی جان صبر کیجیے تاکہ موت سے قبل ایک لحظہ دل کی گرمی کو بجھا لوں۔ اور اس وقت تمام بیویاں اپنے آقا کے گرد جمع تھیں اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں اور آنکھوں کا پانی آپ علیہ السلام پر نثار کر رہی تھیں۔ پس تمام بیویوں نے امام علیہ السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسہ لیا اور جناب زینب عالیہ نے بھی اپنے مظلوم بھائی کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لیا۔ اور بعید نہیں، جیسا کہ عام بیان کیا جاتا ہے کہ بی بی نے بھائی کے
گردن کا بوسہ لیا ہو، بلکہ قرین قیاس تو یہ ہے کہ ان تمام حصوں کا بوسہ دیا ہوگا جن پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیتے تھے۔ اور بعید نہیں ہے کہ حسین نے بھی بہن کے سر و بازو پر بوسہ دیا ہو۔ غرض کے تمام سادانیوں اور اہل حرم سے آخری وداع کر کے چلے اور بہن کو یہ وصیت کر کے چلے، یا اختہ لا تنسنی فی صلاۃ اللیل، اے بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ ممکن ہے بہن نے دریافت کیا ہو کہ پیاس کا کیا حال ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو پیاس سے جگر کباب ہو گیا ہے۔ پس امام خیمہ سے رخصت ہو کر نکلے تو خیام میں ماتم شروع ہوا اور واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ امام مظلوم کی تنہائی اور امتحان۔ محرک القلوب صفحہ 153 میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے متعدد مرتبہ جہاد کر کے فوج اشقیاء میں سے ہزاروں کی تعداد میں ملعونوں کو تہتے کر ڈالا تو ہاتف غیبی کی جانب سے ندا آئی، اے حسین اگر اس زور بازو سے تم نے جہاد کیا تو درجہ شہادت کون لے گا؟ یہ سنتے ہی امام نے تلوار کو نیام میں داخل کر لیا اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اس طرف عمر بن سعد نے آواز دی کہ اے اہل کوفہ، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، اگر پیاسا نہ ہوتا تو تم کو ایک ہی حملے میں ختم کر ڈالتا۔ اب دیکھتے کیا ہو، یک بارگی حملہ کر کے جنگ کو ختم کرو اور اس مظلوم کا سر تن سے جدا کرو۔ اب امام مظلوم علیہ السلام کے بدن میں چونکہ طاقت کم ہو چکی تھی، ملعون ہر طرف سے حملے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور مارو مارو کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جناب ام المصائب اور دیگر خاندان عصمت کی شہزادیوں میں یہ تاب کب تھی کہ یہ دل سوز نعرہ سننے کے بعد آرام سے بیٹھتیں۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ کی صدائیں بلند کر کے رونے لگیں اور مخدومہ علیہ جناب زینب خاتون باب زینبیہ پر آ گئیں اور ہائے بھائی کر کے رونے لگیں۔ پس حسین بن نمیر نے ایک تیر کمان سے رہا کیا جو امام مظلوم کے دامن اقدس پر لگا، اور ابو ایوب غنوہ نے ایک تیر مارا جو آقائے مظلوم کے حلق میں پیوست ہوا، اور امام علیہ السلام نے بسم اللہ و باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ اتنے میں زرع بن شریک تمیمی نے بائیں بازو پر تلوار کا وار کیا کہ وہ جدا ہو گیا۔ عمر بن خلیفہ جعفی نے تلوار کا وار کیا جو ہنسلی پر لگا۔ سنان بن انس نے ایک تیر مارا جو امام علیہ السلام کے حلق پر جا لگا۔ صالح بن وہب نے ایک نیزہ امام علیہ السلام کے پہلو پر مارا کہ امام علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ محرک القلوب صفحہ 155 میں ہے کہ چونکہ امام مظلوم بوقت وداع از خیام اہل حرم کو صبر کی تلقین کر کے آئے تھے، اس لیے پہلے تو بیویاں خاموش رہیں، لیکن جب امام علیہ السلام کے پہلو پر نیزہ لگا اور امام علیہ السلام منہ کے بل زمین پر گرے، اور بروایت بہار الانوار اس وقت عمر بن سعد بھی امام مظلوم علیہ السلام کے قریب آ گیا تھا۔ پس بروایت حمید بن مسلم زینب خاتون سے ضبط نہ ہو سکا
اور نالہ و فریاد کرتی ہوئی دروازے پر آ گئیں اور بروایت ابن طاؤس کہنے لگیں، واہ سیدہ ہو، واہ محمدہ، کاش آج آسمان زمین پر گر پڑتا، کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور بروایت بحار الانوار عمر بن سعد کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگیں، اے عمر سعد، حسین مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ مخزن البکا میں ہے کہ بی بی کے اس دل خراش لہجے سے عمر سعد کا سخت دل بھی نرم ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر داڑھی تک آ گئے، لیکن منہ دوسری طرف کر لیا۔ بے شک سنگ دل تھا، لیکن بی بی کی بے کسی اور امام علیہ السلام کی مظلومی نے اس کو رلا دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔